الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پوری محنت اور دیانتداری سے سیکھنے میں مشغول ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اولڈ بک 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم نیو بک 3 کو شروع کریں گے۔ تو اپنی اس بک کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ان وجوہات کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جن کی وجہ سے بک 2 کو شروع کرنے میں مجھے اتنی تاخیر ہو گئی۔ دراصل جب میں نے بک 1 کی ویڈیوز کو بنانا شروع کیا تھا نا، تو اس وقت مجھے نہ تو کسی قسم کا ویڈیوز بنانے کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ویڈیو اور آڈیو کی جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے نا، اس کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بس میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے لیپ ٹاپ پر ان ویڈیو کو بنانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب میری بک 1 ختم ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ میری شروع کی 5 DVDs کی آواز بالکل اچھی نہیں ہے، کیونکہ ان DVDs کو میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے مائک کے ذریعے ہی ریکارڈ کیا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یوٹیوب والوں نے میرے ویڈیو کے ٹائٹل سانگ پر کاپی رائٹ کلیم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میری ہر وہ ویڈیو جس میں ٹائٹل سانگ موجود تھا اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں روٹ ورڈز کو ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گی تو اس کی وجہ سے میرا مدینہ کورس مکمل ہونے میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، کیونکہ ہر ویڈیو میں روٹ ورڈز کو بنانے کے لیے مجھے الگ سے 2-3 دن لگ جاتے تھے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے چاہیے کہ میں پہلے مدینہ عربک کورس کو مکمل کروں اور پھر الگ سے روٹ ورڈز کی ایک پلے لسٹ بنا لوں۔ تو میں نے سوچا کہ اولڈ بک 2 کو شروع کرنے سے پہلے میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان سب مسائل کو حل کر لوں، چونکہ آڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مجھے شروع کی 5 DVDs کو، یعنی کہ 30 ویڈیوز کو دوبارہ بنانا پڑا، اور چونکہ ٹائٹل سانگ کی وجہ سے میرے لیے ضروری تھا کہ میں باقی تمام ویڈیوز کو بھی دوبارہ اپلوڈ کروں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، ایسا کرتی ہوں کہ بقایا ساری ویڈیوز کو بھی ایک دفعہ ری چیک اور ایڈٹ کر لیتی ہوں۔ لیکن میرے کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے اس سب میں مجھے میری توقع سے زیادہ وقت لگ گیا، اس لیے وہ اسٹوڈنٹس جو اولڈ بک 2 کو جلدی شروع کرنا چاہتے تھے ان سے میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن شکر الحمدللہ ابھی بک 1 کو میں نے اپنی بساط کے مطابق سیٹ کر لیا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اولڈ بک 2 کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اولڈ بک 2 کو شروع کرنے سے پہلے
ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اولڈ بک 1 میں کون کون سے گرامر کے پوائنٹس سیکھے ہیں. اس طرح ہماری بک 1 کی ہلکی پھلکی ریویژن بھی ہو جائے گی. تو آپ تیار ہیں؟ چلیے آئیے ریویژن کرتے ہیں. ہم نے اپنی بک 1 کی ابتدا جو ہے نا وہ حروف تہجی سے کی تھی. عربی حروف تہجی جو ہے نا، الفابیٹس جو ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ابتدا کی تھی. ہم نے پڑھا تھا کہ الف جو ہوتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ دوسرے حروف کی آواز کو کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے با کے ساتھ جب ہم الف کو لگا دیتے ہیں تو یہ با بن جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم تا کے ساتھ لگا دیں تو یہ تا بن جاتا ہے. تو اس الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن حمزہ جو ہے نا، اس کی اپنی آواز ہوتی ہے. تو اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں تو حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ پھر 28 ہو جائے گی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ الف ایک الگ حرف ہے اور حمزہ الگ، تو اس صورت میں عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد جو ہے نا وہ 29 ہو جائے گی، یعنی کہ 29 ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ حمزہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک کمزور بچے کی مانند ہوتا ہے. اسے ہمیشہ کسی نہ کسی کرسی کی ضرورت رہتی ہے. کبھی یہ الف کو اپنی کرسی بنا لیتا ہے تو کبھی واو کو اور کبھی یا کو، اور کبھی کبھی جب یہ اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ محسوس کرتا ہے تو یہ اکیلا بھی آ جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کے اجزاء یعنی کہ پارٹس آف اسپیچ عربی زبان میں 3 ہوتے ہیں. انگلش میں کتنے ہوتے ہیں؟ 8. لیکن عربی زبان میں 3 ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اسم کی 5 اقسام ہوتی ہیں، فعل کی 1 اور حرف کی 2. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 5، 1 اور 2، یعنی کہ یہ بھی 8 ہو گئے. تو عربی زبان میں پارٹس آف اسپیچ تو 3 ہوتے ہیں، لیکن اسم کی 5، فعل کی 1 اور حرف کی 2 اقسام ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں گے تو عربی زبان میں بھی 8 ہی پارٹس آف اسپیچ ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں واول ساؤنڈز یعنی کہ حرکات، جنہیں عربی زبان میں ہم اعراب کہتے ہیں، 3 قسم کے ہوتے ہیں: فتح، کسرہ اور دمہ. اسے ہم اپنی لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. لیکن عربی میں اسے فتح، کسرہ اور دمہ کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے اس کورس میں بھی انہیں انہی ناموں سے پکاریں گے. تو اس کے علاوہ سکون یا جزم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جزم یا سکون جو ہے نا، یہ بذات خود کوئی اعراب نہیں ہے، بلکہ یہ اعراب کی غیر موجودگی کی علامت ہے. جب کسی حرف کے اوپر سکون ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر کوئی اعراب موجود نہیں ہے. یہ اعراب کی غیر موجودگی کی علامت ہے. اس کے بعد ہم نے عربی زبان میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو پڑھا تھا. وہ کیسے؟ انگلش زبان میں جب کوئی اسم نکرہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے شروع میں آ یا این لگا دیتے ہیں، جیسے a book، an apple. تو اب یہ کیا ہیں؟ یہ نکرہ ہیں. چلیے ابھی مجھے کسی خاص بک کے بارے میں بات کرنی ہے، کسی جانی پہچانی بک کے بارے میں. تو میں کیا کہوں گی؟ اسے معرفہ کیسے بناؤں گی؟ میں کہوں گی دا بک. لیکن عربی زبان میں جب کوئی اسم نکرہ ہوتا ہے نا، تو اس کے آخر میں ہم تنوین لگا دیتے ہیں. جملے کے مطابق ہم فتح، دمہ یا کسرہ کی تنوین اس پر لگا دیتے ہیں، اور یہ تنوین جو ہے نا، یہ اسم کے نکرہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. لیکن جب ہم نے اسی اسم کو اسم معرفہ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے
تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں اور اس کی تنوین کو ختم کر کے ایک دمہ، ایک کسرہ یا ایک فتح میں بدل دیتے ہیں. یعنی کہ اگر دمہ کی تنوین ہوگی تو ہم اسے ایک دمہ میں تبدیل کر دیں گے. اگر پہلے اس پر کسرہ کی تنوین ہوگی تو ہم اسے ایک کسرہ میں تبدیل کر دیں گے. اور اگر فتح کی تنوین ہوگی نا تو ہم اسے ایک فتح میں تبدیل کر دیں گے. اس طرح یہ اسم جو ہے نا یہ نکرہ سے معرفہ میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن یاد رہے کہ نام سارے پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں حامدن، خالدن، تو یہ تنوین ہونے کے باوجود معرفہ ہیں. ان پر ہم ال کو شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی اسم کے آخر میں ایک دمہ آئے یا دمہ کی تنوین ہو تو ہم اسے مرفوع کہیں گے. اسی طرح اگر کسی اسم کے آخر میں ایک فتح یا فتح کی تنوین ہو تو ہم اسے منصوب کہیں گے. اور پھر اگر کسی اسم کے آخر میں ایک کسرہ یا کسرہ کی تنوین آ جائے تو ہم اسے مجرور کہیں گے. پھر ہم نے ھذا اور ذالکہ کے اسم اشارہ کو پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا کو ہم ھذا لکھتے ہیں لیکن ہم اسے پڑھتے کیا ہیں؟ ھذا، اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن ہم اسے لکھتے کیا ہیں؟ ھذا. اسی طرح ذالکہ کو ہم ذلکہ لکھتے ہیں لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ ذالکہ. یہاں پہ بھی دیکھیں ذالکہ. تو ھذا کا مطلب ہے یہ، دس، اور ذالکہ کا مطلب ہے وہ، دیٹ. تو ھذا اور ذالکہ دونوں اسم اشارہ ہیں، یعنی کہ یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ھذا جو ہے نا یہ اسم اشارہ للقریب ہے، یعنی کہ قریب کی چیز کے لیے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم ھذا کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم ذالکہ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا بیتن، اس کے معنی ہیں یہ ایک گھر ہے. ھذا کا مطلب ہے یہ اور بیتن کا مطلب ہے ایک گھر. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں دس از اے ہاؤس، تو یہ از کہاں پر ہے؟ تو عربی زبان میں از، آر یا ایم، اردو میں ہم کہیں گے ہے، ہوں، ہیں، یہ عربی زبان میں وجود ہی نہیں رکھتے، موجود ہی نہیں ہیں. انہیں ہم انگلش میں لنکنگ وربس یا کپیولا وربس کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں موجود ہی نہیں ہے. انہیں ہم جملے کے مطابق پھر خود ہی لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے حروف الجواب کو پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ نام اور لا یہ حروف الجواب ہیں. نام کا مطلب ہے ہاں اور لا کا مطلب ہے نہیں، اور عربی زبان میں انہیں ہم حروف الجواب کہتے ہیں. اور سوال کرنے کے لیے یہ جو حمزہ استعمال ہوتا ہے اسے ہم حمزہ استفہام کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا من اور ما کو. ہم نے پڑھا تھا کہ عاقل کے لیے من آتا ہے اور غیر عاقل کے لیے ما آتا ہے. تو اس میں کون کون شامل ہے؟ تو عقل کل تو ہمارا رب ہی ہے، لیکن ہمارے رب کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے انسان، جن اور فرشتے جو ہیں نا یہ عاقل ہیں. اور اس کے علاوہ باقی ساری مخلوقات جو ہیں نا، چاہے وہ جاندار ہوں، غیر جاندار ہوں، جو بھی کچھ ہے وہ سب غیر عاقل ہیں. اور اس کے لیے ہم ما کو استعمال کریں گے. ما کا مطلب ہے what اور من کا مطلب ہے who. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں.
جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوگا جو اسم سے شروع ہوگا اور جملہ فعلیہ وہ ہوگا جو کہ فعل سے شروع ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ میں کن دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جب کسی جملہ اسمیہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے ہم مبتدا اور پھر خبر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ مبتدا جو ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اسی طرح خبر بھی جو ہے نا یہ ہمیشہ مرفوع ہوگی، لیکن مبتدا اکثر اوقات معرفہ بھی ہوگا، کبھی کبھی نکیرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر اوقات معرفہ ہوگا۔ اسی طرح خبر بھی اکثر اوقات نکیرہ ہوگی، لیکن کبھی کبھی یہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مزید آگے جا کر ہم اسے بھی ابھی ریوائز کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ مبتدا اور خبر دو چیزوں میں یکسانیت رکھتے ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے تذکیر و تانیث، یعنی کہ جینڈر میں، مذکر مؤنث میں، اور دوسری کیا چیز ہے؟ تعداد میں دونوں کو سیم ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی، اور اگر مبتدا مثنیٰ ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ اس کی خبر بھی مثنیٰ ہو۔ اس کے بعد ہم نے حمزہ قطع اور حمزہ وصل کو پڑھا۔ ہم نے کیا پڑھا کہ یہ حمزہ قطع کا جو عین ہے، اس عین کے سر کو ہم اس الف کے اوپر لکھ دیتے ہیں تو یہ حمزہ قطع کا نشان بن جاتا ہے۔ اسی طرح حمزہ وصل کا جو یہ صاد ہے نا، اس کے شروع والے حصے کو ہم الف کے اوپر لکھ دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ تو یہ حمزہ وصل کا نشان بن جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ وصل ہے اور یہ حمزہ قطع ہے۔ تو حمزہ وصل اور حمزہ قطع میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں اس الکتابو میں یہ جو الف ہے نا، یہ حمزہ وصل ہے، تو یہ جب شروع میں آئے گا تو ہم اس الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ درمیان میں آئے گا نا پھر ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے الکتابو تو ہم اس حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب میں ایک حرف و عطف و لگا دوں گی تو یہ بن جائے گا والکتابو۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اس واو کو لام کے ساتھ جوڑ دیا، اس حمزہ وصل کی آواز کو میں نے درمیان میں سے حذف کر دیا، اور میں نے کیا کیا؟ وا کو لام سے ملا دیا، والکتابو۔ لیکن جو یہ حمزہ قطع ہوتا ہے نا، یہ خواہ شروع میں آئے یا درمیان میں آئے، ہم اسے دونوں صورتوں میں پڑھیں گے۔ جیسے اکبرو ہے نا، اگر اس سے پہلے میں وا لگا دوں تو یہ ہو جائے گا و اکبرو و احمدو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے حمزہ وصل اور حمزہ قطع میں فرق، کہ حمزہ وصل کو ہم جب وہ شروع میں آتا ہے تو ہم پڑھیں گے، لیکن جب وہ درمیان میں آئے گا تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے، لیکن حمزہ قطع کو ہم ہر حال میں پڑھیں گے، خواہ وہ شروع میں آئے یا درمیان میں آئے۔ اس کے بعد ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری کو پڑھا تھا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کیا کلیہ بتایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے دو الفاظ یاد رکھنے ہیں، الشمسو اور القمرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں الشمسو میں اس کے درمیان میں جو یہ لام ہے نا، اس کی آواز کو میں نے بیچ میں سے حذف کر دیا اور میں نے اس الف کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملا کر پڑھا، الشمسو، التاجرو، الثوبو، الصدرو، الدیکو، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دوسرا لفظ یاد رکھنا ہے القمرو۔ القمرو میں دیکھیں میں اس ال کے لام کو پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ الشمسو میں نے اس لام کی آواز کو حذف کر دیا تھا، اور القمرو میں اس لام کی آواز کو پکار رہی ہوں۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اسے کیسے یاد کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک جملہ یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ تو اس جملے میں
سارے حروف القمریہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں میں نے الگ الگ کر کے یہاں پہ نیچے بھی لکھ دیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے کو یاد کر لینا ہے. اور عربی حروف تہجی میں ان کے علاوہ جو حروف بچ جائیں گے نا، وہ سب کے سب حروف الشمسیہ ہوں گے. تو حروف الشمسیہ سے پہلے جب ال آ جاتا ہے تو اس کے اسلام کو تو ہم ویسے ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب اسے کسی دوسرے حرف کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں نا تو پھر ہم اس کے اس حمزہ کو بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ تو حمزہ وصل ہے. ال میں جو حمزہ آتا ہے یہ تو حمزہ وصل ہوتا ہے، اس لیے ہم اب اسے بھی نہیں پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ والتاجر والثوب والدیک. اسی طرح جب حروف القمریہ سے پہلے ال آ جائے اور پھر اسے کسی دوسرے حرف کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہو تو پھر ہم صرف اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے، جسے میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر جب میں اسے حرف و عطف سے ملا دوں گی تو میں کہوں گی والابو والبابو والجنتو. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی جو اقسام ہوتی ہیں نا، اس میں سے ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جسے عربی میں ہم ضمیر کہیں گے. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں حامد آیا، حامد نے ہاتھ منہ دھویا، حامد نے کھانا کھایا، پھر حامد بازار گیا. تو یہ کتنا نامناسب لگ رہا ہے، حامد حامد حامد. اچھا اب میں کہتی ہوں حامد آیا، اس نے ہاتھ منہ دھویا، اس نے کھانا کھایا، پھر وہ بازار گیا. تو یہ کتنا مناسب لگ رہا ہے. تو یہاں پر یہ اس اور وہ ضمائر ہیں اور یہ اسم کی تکرار سے بچنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. یہ ضمائر جو ہیں نا انگلش اور اردو میں بھی موجود ہیں، اور اسے انگلش میں ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے الٹ ہے. پہلے ہم تھرڈ پرسن کو لائیں گے، پھر سیکنڈ پرسن کو لائیں گے اور پھر فرسٹ پرسن کو لائیں گے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ ہی جو ہے نا مذکر کے لیے آتا ہے، شی مؤنث کے لیے، اور اٹ جو ہے نا وہ نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ مؤنث ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ہر چیز یا تو مذکر ہوتی ہے یا مؤنث. عربی زبان میں اٹ نہیں ہوتا، ہر چیز یا مذکر ہوگی یا مؤنث بس. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ انگلش اور اردو میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، سنگولر پلورل، لیکن ڈیول یعنی دو کے لیے کوئی ضمیر موجود نہیں ہوتا. یہاں پہ دیکھیں کہ انگلش میں ہم نے ایک مذکر کے لیے ہی استعمال کیا، دو کے لیے بھی ہم دے استعمال کریں گے اور دو سے زائد کے لیے بھی ہم دے استعمال کریں گے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ایک مذکر کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے، دو کے لیے ہما اور دو سے زائد کے لیے ہم. پھر اسی طرح سے ہم دو مؤنث غائب کے لیے بھی ہما کی ضمیر کو لگائیں گے، دو مذکر مخاطب کے لیے انتما اور دو مؤنث مخاطب کے لیے بھی ہم انتما کی ضمیر کو ہی لگائیں گے. اور دیکھیں یہ ڈیول کے صیغے جو ہے نا یہ انگلش اور اردو میں موجود نہیں ہیں. تو پھر ہم نے پڑھا کہ یہ ضمائر جو ہے نا یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے ضمائر جو ہے نا انہیں ہم منفصل ضمائر کہتے ہیں. دوسرے ضمائر کی طرح یہ بھی معرفہ اور مبنی تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں. یعنی جملے میں جب کسی مرفوع اسم کی جگہ پر ہمیں کسی ضمیر کو لگانا ہوتا ہے نا تو پھر ہم ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں. اور ان ضمائر کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جملے میں اکیلے آ سکتے ہیں، انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ متصل ضمائر جو ہیں یہ بھی معرفہ اور مبنی ہوتے ہیں، لیکن یہ مرفوع نہیں ہوتے بلکہ یہ مجرور یا منصوب ضمائر کہلاتے ہیں. یعنی کہ جملے میں جب کسی مجرور یا منصوب اسم کی جگہ پر ہمیں کسی ضمیر کو لگانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں.
اور ان کی ایک اور کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یہ جملے میں اکیلے نہیں آ سکتے، انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر یہ جملے میں آنا چاہے نا تو انہیں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کر آنا پڑتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں حامد مدرس، ہمیں پتہ ہے کہ جو مبتدا ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، تو جب ہم اس حامد کی جگہ اس کی ضمیر لگا دیں گے تو اس میں بھی وہی خصوصیات ہوں گی، یعنی کہ اگرچہ اس کے اعراب نہیں بدلتے، یہ اپنے اعراب کو نہیں بدلتا، یہ مبنی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ یہ مبتدا کی جگہ پر آتے ہیں اس لیے یہ معرفہ اور مرفوع ہوتے ہیں، ان میں بھی وہی کوالٹیز ہوتی ہیں جو مبتدا میں ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو وہ اس اسم کے اعراب کو تبدیل کر کے اسے مجرور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں البیتو، اس کے آخر میں کیا ہے؟ دمہ ہے نا، اگر ہم اس سے پہلے فی کو لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا فی البیتی، اس فی نے البیتو کو البیتی میں تبدیل کر دیا، مجرور کر دیا، اور اس فی کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے اور البیتی اسم مجرور ہے، اور اس پورے مرکب کو ہم کہیں گے جارن و مجرورن۔ تو اس فی البیتی میں فی حرف جر ہے، البیتی اسم مجرور ہے، اور یہ پورا فی البیتی جو ہے یہ جارن و مجرورن ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے باری باری باقی سارے حروف جر بھی پڑھے تھے۔ الا کا مطلب ہے پر یا اوپر، من کا مطلب ہے سے، الا کا مطلب ہے کی طرف، ٹو، فی کا مطلب ہے میں، ان، عن کا مطلب ہے کے بارے میں، اباؤٹ، لی کا مطلب ہے کے لیے یا کا، اور بی کے معنی ہوں گے ساتھ، سے۔ تو پھر جملے کے مطابق ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے بک 1 میں یہ 7 حروف جر پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنے معنی کو مکمل طور پہ واضح کرے اسے ہم جملہ یا سنٹینس کہتے ہیں، اور الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنے معنی کو مکمل طور پہ واضح نہیں کرے نا اسے ہم عربی زبان میں شبہ الجملتی کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے فریز کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ھذا بیتن کا مطلب ہے یہ ایک گھر ہے، تو اس کے معنی مکمل طور پہ واضح ہو رہے ہیں نا، تو یہ ایک جملہ ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں فی البیتی گھر میں، کیا گھر میں، یہ جار مجرور ہے لیکن یہ اپنے معنی واضح نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک شبہ جملہ ہے۔ تو مبتدا کے بعد جب جار مجرور آ جائے، حرف جر اور اسم مجرور آ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا، اسے ہم شبہ جملہ خبر کہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے تائے مربوطہ کو پڑھا تھا، اسے ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں اور اس طرح کر کے آخر میں بھی لکھتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تائے مربوطہ، اسے ہم اردو میں گول تا بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک اور تا ہوتی ہے جو کہ اس طرح کھلی ہوتی ہے، نارمل تا کی طرح ہوتی ہے نا، اسے تائے مفتوحہ کہتے ہیں۔ یہ اوپر دیکھیں، یہ تائے مربوطہ ہے اور یہ نیچے تائے مفتوحہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان بیچاروں کے پاس ایک ہی ڈریس ہوتا ہے، وہ اپنے ڈریس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں نا ان کے پاس بس ایک ہی ڈریس ہوتا ہے، تو وہ اپنے ڈریس کو تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ اپنے آخر کے جو اعراب ہیں نا انہیں گرامر کے حساب سے تبدیل نہیں کرتے، وہ خواہ مرفوع ہوں، منصوب ہوں یا مجرور ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، وہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے،
اور ایسے الفاظ کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ سارے ضمائر جو ہوتے ہیں نا یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح حروف جر بھی مبنی ہوتے ہیں، ظروف بھی اکثر مبنی ہوتے ہیں، اور کچھ اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، حروف استفہام ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں بہت سے مبنی الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے اسباق میں وقتاً فوقتاً پڑھتے جائیں گے۔ فی الحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مبنی کا مطلب ہے ایسے الفاظ جو اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اس اینا کو دیکھیں، یہ اینا بھی مبنی ہے، یہ مرفوع ہو کر بھی اینا ہوگا، منصوب ہو کر بھی اینا ہوگا، اور اگر یہ مجرور ہوگا نا تب بھی یہ اینا ہی ہوگا، یعنی کہ یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہاں، ویئر۔ اسی طرح کم کے معنی ہوتے ہیں کتنے، کیفا کے معنی ہوتے ہیں ہاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا کیفا حالکا، آپ کیسے ہو، آپ کا حال کیسا ہے، اور کیفا بھی جو ہے یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح لما ہوتا ہے، لما کے معنی ہے کیوں، کس لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور لماذا بھی ہوتا ہے، دونوں کے معنی سیم ہوتے ہیں۔ پھر ما کے معنی ہوتے ہیں وٹ، کیا۔ اسی طرح ماذا کے معنی بھی ہوتے ہیں کیا، یہ بھی وہی ما والے معنی دیتا ہے۔ اسی طرح حل کے معنی بھی ہیں کیا، اور یہ حمزہ استفہام جو ہے نا اس کے معنی بھی ہیں کیا۔ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں حل انتا طالبن، اس کے معنی ہے کیا تم ایک طالب علم ہو۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں انتا طالبن تو اس کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ کیا تم ایک طالب علم ہو۔ پھر ہے متا، متا کے معنی ہے کب، وین۔ اس کے علاوہ ہم نے بک 1 میں خبر کی تمام تر اقسام کو پڑھ لیا ہے۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ مفرد خبر، جسے ہم ون ورڈ خبر کہتے ہیں۔ اور مفرد خبر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ مرفوع ہوگی، اور اکثر اوقات جو مفرد خبر ہوتی ہے نا یہ نکرہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی معرفہ ہو سکتی ہے لیکن اکثر اوقات یہ نکرہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے خبر کی دوسری قسم کو پڑھا تھا جار مجرور، یعنی جار مجرور بھی خبر کے طور پر آ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ظرف کو پڑھا تھا کہ ظرف بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے خبر کی اگلی قسم پڑھی تھی، یعنی کہ جملہ فعلیہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ اور پھر خبر کی ہم نے آخری قسم پڑھی تھی، یعنی کہ ایک جملہ اسمیہ میں ایک دوسرا جملہ اسمیہ خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں بلال ابوہ وزیر، تو یہ بلال مبتدا ہے اور پھر ابوہ وزیر، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس بلال کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو الحمدللہ خبر کی ہم نے ساری اقسام پڑھ لی ہیں، اب یہ فارغ ہو گئے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر جب کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو مضاف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے، جیسے کتابہ، ربہ، قلمکا وغیرہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر جب کسی حرف جر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ہمیں جار مجرور حاصل ہوتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں منہ، الیکا، عنہ وغیرہ، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ جار مجرور ہیں۔ پھر ضمیر اگر کسی ظرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظرف کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ۔ جی ہاں، تو پھر ہمیں ظرف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسے میں نے آپ کو سنگنگ کر کے بھی سکھایا تھا۔ ابھی سنگنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ نام جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اور ناموں میں کبھی ال کو شامل نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں نا، ہم کسی اسم میں ال کو کس لیے شامل کرتے ہیں؟ ہم کسی اسم میں ال کو اس لیے شامل کرتے ہیں کہ ہم نے اسے نکرہ سے معرفہ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیتن،
ایک نکیرہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے ایک گھر یا کوئی گھر۔ یہاں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس گھر کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہ کوئی معین یا معلوم گھر نہیں ہے، کوئی بھی گھر۔ لیکن اب مجھے اسے معرفہ میں تبدیل کرنا ہے، تو معرفہ میں تبدیل کرنے کے لیے اس میں ال کو شامل کر دوں گی اور اس کی تنوین کو ختم کر دوں گی، تو یہ ہو جائے گا البیتو۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک معرفہ اسم ہے، لیکن نام جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں حامدن، خالدن، محمدن، تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اس لیے نام جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نام میں ال کو شامل نہیں کرتے۔ نام خواہ معرب ہوں یا ممنوع من الصرف، دونوں صورتوں میں یہ معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کے آخر میں چاہے دمہ کی تنوین ہو یا ممنوع من الصرف ہونے کی صورت میں ایک دمہ ہو، دونوں صورتوں میں نام ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں۔ تنوین ہونے کے باوجود نام سارے معرفہ ہوتے ہیں، اور جو نام ممنوع من الصرف ہوتے ہیں نا، اگرچہ ان کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، ان کے آخر میں یا تو ایک دمہ ہوگی یا فتح ہوگی، مگر دونوں صورتوں میں وہ معرفہ ہی ہوں گے، وہ نکیرہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے آمنہ، زینب، طلحہ، تو نام سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، خواہ ان کے آخر میں تنوین ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو یا ہوتا ہے نا، یہ حرف و ندا کہلاتا ہے، اور جب کسی اسم سے پہلے اس حرف و ندا کو لگا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے عباسن کے سامنے جب میں یا کو لگا دوں گی تو یہ بن جائے گا یا عباسو۔ اب دیکھیں نا، اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور ایک دمہ رہ جائے گی، اور پھر اس عباسو کو ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم منادا کہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے مزید اسماء اشارہ پڑھے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ قریب کے لیے مذکر واحد کے لیے ہم ھذا استعمال کریں گے، اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگی دس، اور دور کے لیے ہم ذالکا استعمال کریں گے۔ ھذا اور ذالکا دونوں کو ہم مذکر واحد کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ مؤنث واحد کے لیے ہم قریب کے لیے ھذہ استعمال کریں گے اور دور کے لیے تلکا۔ دیکھیں انگلش میں ہم مذکر مؤنث دونوں کے لیے دس اینڈ دیٹ یوز کرتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ہم مذکر واحد کے لیے دس کی جگہ پر ھذا استعمال کریں گے اور دیٹ کی جگہ پر ذالکا۔ پھر مؤنث واحد کے لیے ہم ھذہ اور تلکا استعمال کریں گے۔ ترجمہ ان کا بھی دس اینڈ دیٹ ہی ہوگا، ترجمے میں فرق نہیں ہوگا۔ اردو میں ہم کہیں گے یہ اور وہ، یہی ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم قریب کے لیے ہم کہیں گے ہؤلائی، یعنی کہ دیز، اور دور کے لیے ہم مذکر مؤنث دونوں کی جمع کے لیے اولائکا کو استعمال کریں گے۔ اس کا ترجمہ ہوگا دوز۔ اردو میں اس کے لیے کچھ خاص الفاظ نہیں ہیں، ہم ایک انسان کے لیے بھی یہ استعمال کریں گے اور ہم ایک سے زائد کے لیے بھی یہ کہیں گے، ہم کہیں گے یہ لوگ، یہ لڑکا۔ اسی طرح ہم دور کے لیے وہ کو استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ لڑکا، وہ لوگ۔ تو اس طرح اردو میں اس کے لیے کوئی اسپیشل ورڈز نہیں ہیں، لیکن عربی زبان بہت نپی تلی زبان ہے اور اس میں الحمدللہ بہت ورائٹی ہے۔ اور اولائکا کو دیکھیں، اسے ہم اولائکا لکھتے ہیں لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ اولائکا۔ اس کے واو کو ہم لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مثنیٰ کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ بھی پڑھے تھے۔ مذکر کے لیے ہم کہیں گے ھذانی، اور
مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ہاتانی. تو ہاذا کا ڈیول ہوگا ہازانی اور ہازیہی کا ڈیول ہوگا ہاتانی، یعنی کہ قریب موجود. دو مذکروں کے لیے ہم ہازانی استعمال کریں گے اور دو مؤنثوں کے لیے ہاتانی. اس کے علاوہ آج آپ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں کہ ذالکا کا مثنیٰ ہوتا ہے زانکا اور تلکا کا مثنیٰ ہوگا تانکا. یعنی دوری پر موجود دو مذکروں کے لیے ہم زانکا کو استعمال کریں گے اور دوری پر موجود دو مؤنثوں کے لیے ہم تانکا کو استعمال کریں گے. جب ہم کسی نارمل اسم کے آخر میں تائے مربوطہ لگا دیتے ہیں تو وہ مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں مدرسن کے آخر میں جب ہم گول تا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مدرساتن. اس کے دیکھیں آخر میں جو سین ہے نا، اس کی دمہ کی تنوین کو ہم ایک فتح میں تبدیل کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک گول تا لگا کر اس پر تنوین لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا مدرساتن. باقی اعراب چینج نہیں ہوں گے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. تو ایک گول تا لگانے سے یہ مؤنث میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح طالبن سے طالباتن، والدن سے والداتن، غزالن سے غزالاتن اور کبیرن سے کبیراتن. تو اس طرح ہم مؤنث اسماء کو مذکر میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں گول تا لگا کر ہم انہیں مؤنث میں تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے ابن ہے. اس کے لیے پھر ہمیں امن کا لفظ یاد کرنا پڑے گا، اس کا مؤنث ہوگا امن. اسی طرح اخن کا اختن ہوگا اور ولدن کا بنتن. تو پھر اس طرح کے بھی مؤنث اور مذکر اسماء ہوتے ہیں. جن اسماء کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ 99.9% تک مؤنث اسماء ہو سکتے ہیں، جبکہ ان میں سے صرف 0.1% تک مذکر اسماء ہوتے ہیں. یعنی کہ گول تا والے مذکر اسماء جو ہے نا وہ چند ایک ہی ہیں جنہیں ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے اسماء کہ جن کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ 99.9% مؤنث ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ حمزتو، خلیفتو، طلحتو، اسامتو، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اخوتن، فتیتن. تو یہ سارے اسماء جو ہیں ان کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، یعنی کہ تائے مربوطہ آ رہی ہے. اس کے باوجود یہ سب کے سب جو ہے نا مذکر ہیں. یعنی کہ گول تا ہونے کے باوجود یہ چانس موجود ہے کہ وہ مذکر ہو سکتا ہے. ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کہیں وہ مذکر تو نہیں ہے. لیکن اکثر مؤنث اسماء کے آخر میں ہمیں گول تائی ملے گی. بہت کم ایسے ہوں گے کہ جن کے آخر میں گول تا بھی ہوگی اور وہ مذکر ہوں گی. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی اسم کے آخر میں دمہ کی تنوین ہوتی ہے تو اسے ہم نارمل طریقے سے لکھیں گے، لیکن جب کسی اسم کے آخر میں فتح کی تنوین آ جائے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں اسے ایک الف کا بھی اضافہ کرنا پڑے گا. ہم اس طرح نہیں لکھیں گے کہ مدرسان اور سین کو کمپلیٹ لکھیں، نہیں، ہم پھر اس کے آگے اس الف کا اضافہ کر دیں گے، سین کے آگے ایک الف بڑھا دیں گے. باقی یہ ہے کہ معرب اسماء نارمل طریقے سے مجرور ہوتے ہیں، یہ ہو جائے گا مدرسین. اسی طرح اس کو اگر ہم مؤنث بھی کریں تو یہ نارمل طریقے سے دندن دن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا مدرساتن، مدرساتن اور مدرساتن. تو یہ بالکل نارمل طریقے سے دندن دن ہو گئے ہیں. بس جو تبدیلی ہوگی نا وہ صرف اس وقت ہمیں کرنی ہوگی جب کسی معرب اسم کے آخر میں فتح کی تنوین آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہم کہیں گے مسلمن، مسلمان اور مسلمن. تو مسلمان کے آخر میں بھی پھر ہم الف کا اضافہ کر دیں گے. اسی طرح اگر میں بولوں محمدن، محمدن، تو پھر اس کے آخر میں مجھے الف کا اضافہ کرنا پڑے گا. اسی طرح میں کہتی ہوں حامدن، حامدن، حامدن. تو جب میں حامدن لکھوں گی
تو اس کے آخر میں بھی مجھے الف کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہم یہ اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اضافہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اعراب کے بغیر عربی کو لکھتے ہیں، تو اس طرح جب وہ اس الف کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس اسم پر فتح کی تنوین ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب کسی اسم کے آخر میں گولتا ہوتی ہے تو پھر فتح کی تنوین کی وجہ سے اس کے آخر میں ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ گول تا والے اسما نارمل طریقے سے دن دن ہوں گے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو وا ہے، واو کے اوپر یہ جو فتح لگی ہوتی ہے نا، اسے ہم حرف و عطفن کہتے ہیں۔ حرف و عطفن کا مطلب ہوگا جوڑنے والا حرف، یعنی کہ اس حرف و عطف کے ذریعے یہ دونوں اسما جڑ گئے ہیں، دو اسما یا دو جملے آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا اور، انگلش میں ہم کہیں گے اینڈ۔ اور پھر حرف و عطف کے بعد جو اسم آئے گا نا، اسے ہم کہیں گے معطوف علی پہلے والا۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں وا حرف و عطف ہے اور اس کے بعد القمر آیا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے یہ القمر معطوف علی الشمس ہے۔ شمس پہلے آیا نا، اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ معطوف علی شمس ہے۔ تو ہم نے اس لفظ کو بھی یاد رکھنا ہے، معطوف علی۔ پھر اس الشمس کی جگہ ہم جو بھی معطوف سے پہلے لفظ ہوگا نا اسے لکھ دیں گے۔ جیسے ہم کہیں محمد و حامد، تو ہم یہاں پہ کہیں گے حامد معطوف علی محمد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ جو الشمس کے اعراب ہوں گے نا، اس کے معطوف کے اعراب بھی وہی ہوں گے۔ دیکھیں نا، الشمس میں ال آیا ہے اور اس کے آخر میں دمہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں القمر میں بھی ال آیا ہوا ہے اور اس کے آخر میں دمہ ہے، تو یہ دونوں جو ہے نا اعراب وغیرہ میں، گرامر میں سیم ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھا، جسے ہم انگلش میں ایڈجیکٹو اور ناؤن کوالیفائڈ کہیں گے۔ تو اس صفت کو عربی زبان میں نعت بھی کہتے ہیں اور موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے اس مدینہ عربک کورس میں صفت اور موصوف کو نعت منعوت کے نام سے پکارا گیا ہے، اس لیے میں بھی پورے کورس میں انہیں نعت منعوت ہی کہوں گی۔ صفت موصوف یعنی کہ نعت منعوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں 4 چیزوں میں سیم ہوں، ایک جیسے ہوں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے تذکیر و تانیث میں، یعنی کہ جینڈر میں، مذکر مؤنث میں، دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر منعوت مذکر ہوگا تو اس کی نعت بھی مذکر ہوگی۔ پھر ہے تعداد میں، یعنی کہ اگر منعوت جو ہے وہ واحد ہوگا تو اس کی نعت بھی واحد ہوگی، اگر منعوت جمع ہوگا تو نعت بھی جمع ہوگی، اور اگر منعوت مثنیٰ ہوگا تو نعت بھی مثنیٰ ہوگی۔ اس کے علاوہ معرفہ اور نکرہ میں، اگر منعوت نکرہ ہے تو اس کی نعت بھی نکرہ ہوگی، اگر منعوت معرفہ ہے تو اس کی نعت بھی معرفہ ہوگی۔ اس کے بعد ہے اعراب میں، یعنی کہ اگر منعوت مرفوع ہے تو نعت بھی مرفوع ہوگی، اگر منعوت منصوب یا مجرور ہے تو نعت بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ تو ان 4 چیزوں میں نعت منعوت کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ نعت منعوت کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم عربی زبان میں کہتے ہیں الولد الصالح، تو یہاں پر الولد منعوت ہے اور الصالح اس کی نعت ہے، لیکن جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم اس الصالح کو پہلے لکھیں گے اور پھر الولد کو بعد میں لکھیں گے، تو ہم کہیں گے اچھا لڑکا، الصالح پہلے آ گیا اور الولد بعد میں چلا گیا۔ تو ترجمہ کرتے وقت ہم نعت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور پھر منعوت کو لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کرنی ہوگی تو پھر آپ منعوت کو پہلے لکھیں گے اور نعت کو بعد میں، الٹ کر دیں گے۔
ہم کہتے ہیں محمد کا گھر اور حامد کی کتاب. انگلش میں ہم کہتے ہیں محمد's ہاؤس یا ہاؤس آف محمد. اسی طرح ہم کہتے ہیں حامد's بک یا بک آف حامد. تو یہ کا کی کے یعنی کہ آف یا اپوسٹرفی ایس یہ عربی زبان میں موجود ہی نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر کتابن کا مطلب ہے کتاب اور حامدن کا مطلب ہے حامد. مجھے کہنا ہے حامد کی کتاب. تو عربی زبان میں کا کی کے لیے تو کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے. تو اب میں کیا کروں گی؟ تو اب میں ان کے اعراب میں ایک خاص قسم کی تبدیلی کر دوں گی اور اس تبدیلی کی وجہ سے اس کے معنی ہو جائیں گے حامد کی کتاب. وہ کیسے؟ دیکھیں، میں اس کتابن کو کتابو میں تبدیل کر دوں گی، اس کے آخر کی تنوین کو ایک دمہ میں تبدیل کر دوں گی اور حامدن کو حامدین میں تبدیل کر دوں گی. تو یہ ہو جائے گا کتابو حامدین. اب یہ جو مرکب بن گیا ہے اسے ہم عربی زبان میں الاضافہ کہتے ہیں، یعنی پوزیسو کیس. اردو میں ہم اسے کہیں گے مرکب اضافی. تو اب الاضافہ کی صورت میں ہمیں جو یہ مرکب حاصل ہو گیا ہے نا، اس میں جو یہ پہلا اسم ہے کتابو، اسے ہم مضاف کہیں گے اور حامدین کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. الاضافہ بنانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اس کا اصول یہ ہے کہ مضاف جو ہے اس میں کبھی بھی نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین. باقی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جملے کے گرامر کے حساب سے مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ کتابو بھی ہو سکتا ہے، کتابا بھی ہو سکتا ہے اور کتابی بھی ہو سکتا ہے گرامر کے حساب سے. لیکن مضاف الیہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، خواہ اس پر ایک کسرہ ہو یا کسرہ کی تنوین ہو. ہر صورت میں یہ مجرور ہی ہوگا. اور مضاف الیہ پر ال اور تنوین آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں ال بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. جب آپ کسی اسم کو اس طرح دیکھیں کہ نہ اس پر ال ہو اور نہ تنوین ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مضاف ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی جو نارمل حالت ہے نا، اس میں اس پر دمہ کی تنوین آتی ہے. ہم کہیں گے کلامن، یہ اسم نکرہ ہے اور اس پر دمہ کی تنوین ہے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس میں ال شامل ہو جاتا ہے تو یہ القلم بن جاتا ہے اور اب یہ معرفہ ہے. تو قلم اور القلم یہ دونوں اسم کی نارمل حالتیں ہیں. لیکن جب میں کہتی ہوں قلم المدرسی تو اس صورت میں دیکھیں کہ اس قلموں پر نہ تو تنوین ہے نہ ال ہے. اب نارمل حالت ہوئی نا. تو جب آپ کسی نارمل اسم پر دیکھیں کہ نہ تو ال آیا نہ تنوین آئی ہے، معرب اسماء کی بات کر رہی ہوں، اور پھر ضروری ہے کہ اس کے بعد ایک مجرور اسم بھی موجود ہو، تو ہم کہیں گے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. تو اس کے معنی ہوں گے استاد کا قلم. اسی طرح کتاب و حامدین کے معنی ہوں گے حامد کی کتاب. ٹھیک ہے نا؟ پہلے کیا تھا؟ کتاب حامد. اب کیا ہو گیا؟ حامد کی کتاب. کیسے ہو گیا؟ محض اعراب میں تبدیلی کر کے ہم نے اسے حامد کی کتاب میں تبدیل کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی مضاف کے بعد کسی ضمیر کو لگا دیا جائے گا تو یہ بھی مضاف الیہ بن جائے گا. اگر میں کہتی ہوں کتاب ہو تو یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے. اسی طرح اگر میں کہتی ہوں کتاب ہا، کتاب ہم، کتاب کا، کتاب کی، تو یہ سب بھی مضاف الیہ ہیں. پھر باری آتی ہے اس کے ترجمے کی. تو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کتاب حامدین. تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پہلے ہم حامدین کا ترجمہ کریں گے اور پھر کتابو کا ترجمہ کریں گے. ہم کہیں گے حامد کی کتاب. عربی میں ہم نے کتاب کو پہلے لکھا تھا نا،
لیکن اردو میں ہم کتاب کو بعد میں لکھیں گے۔ جب ہم کسی بھی مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے نا، تو ہم پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے اور پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتابو کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اس پر تو نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ مضاف الیہ کو دیکھیں گے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ کتابو میں معرفہ ہے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے نا تو پھر اس کا مضاف بھی نکرہ ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں حامدین کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تنوین ہونے کے باوجود یہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ نام ہے، کسی انسان کا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور اسی کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ یہ کتابو بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر کسی مرکب اضافی میں مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کا مضاف بھی نکرہ ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا مضاف بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مضاف میں تو نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین، ہم تو بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بدل کو پڑھا تھا۔ میں کہتی ہوں البیت جدید، تو یہاں پر البیت مبتدا ہے اور جدید اس کی خبر ہے۔ پھر میں کہتی ہوں ھذا جدید، تو اب البیت کی جگہ میں نے ھذا کو لگا دیا، اس لیے اب ھذا مبتدا ہے اور جدید اس کی خبر ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں ھذا البیت جدید، تو یہاں پر ھذا کے بعد البیت آیا ہے۔ اب ہم اس البیت کو مبتدا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ھذا مبتدا ہے اور البیت ھذا کے فوراً بعد ایک معرفہ اسم آیا نا، اس لیے یہ اس کا بدل ہے، اور پھر جدید اس کی خبر ہے۔ دیکھیں اوپر بھی جدید خبر تھی، ادھر بھی جدید خبر ہے، اور یہاں پہ بھی جدید خبر ہے، لیکن یہاں پہ تبدیلی یہ ہے کہ البیت بدل ہے، یہ ھذا کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے یہ بدل ہے۔ تو اگر کسی اسم اشارہ کے بعد وہ ھذا بھی ہو سکتا ہے، ھذہ بھی ہو سکتا ہے، ہؤلائی بھی ہو سکتا ہے، ذالکا بھی ہو سکتا ہے، تلکا بھی ہو سکتا ہے، تو کسی بھی اسم اشارہ کے بعد جب کوئی معرفہ اسم آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ عرب لوگ جس یا کے نیچے 2 نقطے لگاتے ہیں نا تو اسے پھر یا پڑھتے ہیں، اور جس یا کے نیچے وہ 2 نقطے نہیں لگاتے اسے وہ الف پڑھتے ہیں، اور اسے وہ الف مکسورہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اس الا اور علا کے آخر میں بھی الف مکسورہ ہے۔ اب میں انہیں الف پڑھ رہی ہوں، میں کہتی ہوں الا، علا، تو میں اس یا کو الف پڑھ رہی ہوں، میں الائی نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں الا، الف پڑھ رہی ہوں نا اسے۔ اسی طرح میں کہہ رہی ہوں علا، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب اسے کسی ضمیر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو پھر یہ یا جو ہے نا کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے میں اس الا کو ہو کی ضمیر کے ساتھ جوڑوں گی تو یہ بن جائے گا الیہی، یعنی کہ اس کی جو یہ یا ہے نا یہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم اس کے نیچے نقطے بھی لگائیں گے اور اسے یا پڑھیں گے، الی پڑھیں گے، اور اس کی ہم یا کی آواز نکالیں گے، ہم اسے الی پڑھیں گے۔ اسی طرح علا کے آگے جب ہو کی ضمیر کو جوڑ دوں یا کسی اور ضمیر کو جوڑ دوں تو یہ بن جائے گا علی۔ ہم کہتے ہیں نا علیہم، علیہی، علیہما، قرآن پاک میں ہم کتنا پڑھتے ہیں اسے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ظرف کے بارے میں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ظرف و زمانن اور ظرف و مکانن۔ ظرف و زمانن وہ ظروف ہوتے ہیں جو کسی زمانے یا وقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ظرف و مکانن وہ ہوتے ہیں جو کسی جگہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ظرف ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ایک مجرور اسم آتا ہے۔ ظرف کو ہم
ظرف شبہ جملہ کہیں گے، لیکن جو اس کے بعد مجرور اسم آئے گا اسے ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے میں کہتی ہوں القلم تحت المکتبی، تو اب یہاں پر دیکھیں القلم مبتدا ہے، تحت ظرف ہے، اسے ہم کہیں گے ظرف شبہ جملہ خبر۔ جب ظرف خبر کے طور پر آئے گا تو ہم اسے کہیں گے ظرف شبہ جملہ خبر، اور پھر اس کے بعد ایک مجرور اسم آیا ہوا ہے المکتبی، اسے ہم اس ظرف تحتہ کا مضاف الیہ کہیں گے، ہم کہیں گے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر ظرف کے بعد مضاف الیہ آنا ضروری نہیں ہے، کچھ ایسے ظروف بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، وہ اکیلے آتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ اوپر جتنے بھی ظروف ہیں نا، یہ ظرف و مکاں ہیں، جیسے ہنا، ہناکا، بینا، خلفا، فوقا، امامہ، تحتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیچے دیکھیں یہ سارے ظرف و زماں ہیں، جیسے غدن، الیوم، امسی، لیلن، صباحن، یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا، ظہرن، مساءن، تو یہ سارے جو ہیں ظرف و زماں ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس ویڈیو میں اولڈ بک 1 کی ریویژن کر رہے ہیں، یعنی نیو بک 1 اور 2 کی جو ہے نا ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری آدھی ریویژن ہو گئی ہے، اور بقایا جو ہاف ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں اپنی اس ناچیز بہن کو بھی یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔